خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص آیت پر گہرائی سے بات کریں گے۔ جی، اور یہ گفتگو جس مواد پر مبنی ہے اس کا عنوان ہے سورۃ الاعراف میں پیغمبرانہ نصیحت۔ بالکل، اور اس میں سے ہم نے صرف ایک آیت لی ہے، سورۃ الاعراف، جو قرآن کی 7ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 80۔ اب شاید کچھ لوگ سوچیں کہ ایک آیت پر پوری گفتگو؟ ہاں، یہی تو دلچسپ بات ہے۔ ہمارا آج کا مشن یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح صرف چند الفاظ کے اندر ایک پورا ڈرامائی منظر، ایک نفسیاتی دلیل اور ایک آپ کہہ لیں تاریخی دعویٰ چھپا ہوا ہے۔ یعنی یہ صرف الفاظ کو سمجھنا نہیں بلکہ اس پرسویسو ٹیکنیک کو سمجھنا ہے جو یہاں استعمال ہو رہی ہے۔ بالکل، تو آئیے اس گہرے تجزیے کا آغاز اسی آیت کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین۔ شکریہ، یہ آیت واقعی غیر معمولی ہے۔ یہ قرآنی اسلوب کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح ہر لفظ کو بہت احتیاط سے چنا جاتا ہے تاکہ کم سے کم جگہ میں زیادہ سے زیادہ معنی پیدا کیے جا سکیں۔ جی ہاں، آج ہم یہی کھوج لگائیں گے کہ یہ الفاظ مل کر صرف ایک پیغام ہی نہیں بلکہ ایک پورا ماحول اور ایک اخلاقی چیلنج کیسے بناتے ہیں۔ اور یہ واضح رہے کہ ہمارا مقصد صرف اس متن کے ڈھانچے اور اس کے بیان کو غیر جانبداری سے سمجھنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو چلیں اس کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے وَلُوطًا اذ قال لقومہم، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ یہ تو سیدھا سادہ لگتا ہے، لیکن یہاں کچھ بہت ہوشیاری سے کیا جا رہا ہے نا؟ جی بالکل، یہ صرف ایک تعارف نہیں ہے، یہ سٹیج سیٹنگ ہے۔ پہلے وہ لوطن کہہ کر مرکزی کردار کو سامنے لایا گیا ہے۔ صحیح، پھر آتا ہے لفظ از، یعنی جب۔ یہ لفظ ایک ٹائم مشین کی طرح ہے۔ یہ صرف وقت کا اشارہ نہیں دے رہا بلکہ یہ سننے والے کو پکڑ کر سیدھا ماضی کے اس ایک لمحے میں لے جاتا ہے جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو از صرف وین نہیں ہے، یہ ایک فلم ڈائریکٹر کی طرح ہے جو ایکشن چلا رہا ہو اور ہمیں سیدھا منظر کے بیچ میں لا کھڑا کر دے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور پھر لے قومی ہی، اپنی قوم سے۔ اس سے ہمیں فوراً پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ذاتی بات چیت نہیں ہو رہی، یہ ایک عوامی خطاب ہے۔ جی، ایک لیڈر، ایک پیغمبر اپنی پوری قوم کے سامنے کھڑا ہے۔ تو صرف ان 3 ٹکڑوں میں ہمیں کردار مل گیا، یعنی حضرت لوط، منظر مل گیا، ایک مخصوص تاریخی لمحہ، اور تعلق بھی واضح ہو گیا، یعنی ایک پیغمبر اور اس کی قوم۔ بنیاد قائم ہو چکی ہے۔ یہ تو حیرت انگیز ہے، صرف چند الفاظ میں پوری تمہید باندھ دی گئی۔ تو اب جب سٹیج سیٹ ہو چکا ہے تو اصل الزام کیا ہے؟ اور یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک بیان نہیں بلکہ ایک سوال ہے۔ اتاتون الفاحشۃ، کیا تم الفاحشہ کرتے ہو؟ یہ لفظ الفاحشۃ، یہ بہت وزنی لگتا ہے، یہ آیت کا دل ہے۔ لفظ فاحشۃ کا مطلب کوئی معمولی غلطی نہیں ہے، یہ کسی ایسی حرکت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اخلاقی اور سماجی طور پر انتہائی قبیح، شرمناک اور کھلی ہوئی بے حیائی ہو۔ اچھا، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم اس پر لگا ہوا ال ہے، جو انگریزی کے the کی طرح کام کرتا ہے۔ الفاحشۃ کہنے کا مطلب ہے وہ والی بے حیائی، یعنی کوئی خاص جانی پہچانی بے حیائی جس کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں، گویا وہ کہہ رہے ہوں تمہیں بھی پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عمل ان میں اتنا عام اور بدنام تھا کہ صرف وہ بے حیائی کہنا ہی کافی تھا۔ اس سے اس عمل کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے کہ اس کی پہچان ہی بے حیائی بن چکی تھی۔ صحیح، اب ذرا اس کے نفسیاتی اثر کا تصور کریں۔ نام نہ لے کر اس عمل کو ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ آف شیم سے جوڑ دیا گیا ہے، اور یہ سب ایک سوال کے انداز میں پوچھا جا رہا ہے، کیا تم کرتے ہو؟ یہ ایک عجیب طریقہ ہے کسی کو ٹوکنے کا۔ سیدھا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تم یہ بے حیائی کرتے ہو، اسے بند کرو۔ سوال کیوں؟ یہاں اسلوب کی خوبصورتی ہے۔ یہ کوئی عام سوال نہیں جس کا جواب چاہیے۔ اسے عربی بلاغت میں استفہام استنکاری کہتے ہیں، ایک ایسا سوال جو مذمت کرنے کے لیے پوچھا جائے۔ اچھا،
یہ اصل میں ایک وربل ٹریپ ہے. وہ معلومات نہیں مانگ رہے، وہ انہیں اخلاقی طور پر ایک کونے میں دھکیل رہے ہیں. یعنی یہ کیا تم یہ کرتے ہو سے زیادہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کرنے کی کہ قریب ہے. یہ ایک چیلنج ہے، ایک جھنجھوڑنے والی کیفیت ہے. بالکل. اس سوال میں حیرت اور افسوس بھرا ہوا ہے. کیا واقعی تم لوگ اس حد تک گر گئے ہو؟ یہ انداز بیان سننے والے کو دفاعی پوزیشن پر لے جاتا ہے. اگر وہ سیدھا الزام لگاتے تو شاید لوگ فوراً دفاع کرنے لگتے. صحیح. لیکن سوال پوچھ کر انہوں نے ذمہ داری ان پر ڈال دی ہے کہ وہ خود اپنے عمل پر غور کریں. یہ ان کے ضمیر پر براہ راست حملہ ہے. یہ تو بڑی گہری نفسیات ہے. تو اب تک ہم نے دیکھا کہ منظر قائم ہوا اور پھر ایک ایسا الزام لگایا گیا جو خود ایک سوال ہے اور جس کا مقصد ضمیر کو بیدار کرنا ہے. لیکن آیت یہاں ختم نہیں ہوتی. جی نہیں. اس کے بعد ایک ایسا دعویٰ آتا ہے جو میرے خیال میں اس پوری گفتگو کا رخ ہی بدل دیتا ہے. ما سبقکم بہا من احد من العالمین. ایسا کام جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کیا. یہ ایک بہت بہت بڑا دعویٰ ہے. یہاں آ کر یہ معاملہ صرف اس قوم کا مقامی مسئلہ نہیں رہتا بلکہ اسے پوری انسانی تاریخ کے کینوس پر رکھ دیا جاتا ہے. یہ اس نصیحت کا سب سے طاقتور حصہ ہے اور اس کی ساخت بہت دلچسپ ہے. اچھا، اس میں زور پیدا کرنے کے لیے کئی الفاظ ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں. چلیں اس کو تھوڑا کھولتے ہیں ایک ایک کر کے. جی. پہلا ہے ما سبقکم، یعنی تم سے کوئی آگے نہیں بڑھا یا تم نے پہل کی. اس سے انہیں اس عمل کا موجد قرار دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے من احد، جس کا مطلب ہے کوئی ایک بھی نہیں. یہ تاکید کے لیے ہے کہ تاریخ میں ایک فرد کی مثال بھی نہیں ملتی. یہ صرف یہ کہنے سے زیادہ مضبوط ہے کہ کسی قوم نے نہیں کیا. صحیح. یعنی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ شاید کوئی ایک آدھ شخص کہیں تاریخ میں ایسا کر گزرا ہو. من احد اس امکان کو بھی ختم کر دیتا ہے. بالکل. اور پھر آخر میں آتا ہے من العالمین، تمام جہانوں یا زمانوں کے لوگوں میں سے. یہ اس دعوے کو مقامی اور عارضی ہونے سے نکال کر آفاقی اور ابدی بنا دیتا ہے. تو یہ تینوں مل کر ایک ناقابل تردید دیوار کھڑی کر دیتے ہیں. جی ہاں. یہ ایک وکیل کی طرح ہے جو عدالت میں جوری کے سامنے ایک نقطے پر بار بار مختلف زاویوں سے زور دے رہا ہو تاکہ شک کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے. تم سے پہلے کوئی نہیں، ایک شخص بھی نہیں، پوری تاریخ میں نہیں. ہر جملہ فرار کا ایک اور دروازہ بند کر رہا ہے. واہ، یہ تو زبردست مثال ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک پیغمبرانہ نصیحت میں اس دلیل کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یہ کہنا کیوں ضروری تھا کہ تم یہ کام کرنے والے پہلے ہو؟ کھاڑ دیتا ہے. تاریخ میں اکثر گمراہ قوموں نے اپنے غلط کاموں کا دفاع یہ کہہ کر کیا ہے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے. اچھا، وہ جو بہانہ ہوتا ہے کہ ہم تو بس وہی کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، یہ دلیل تو آج بھی استعمال ہوتی ہے؟ بالکل. لیکن یہاں حضرت لوط یہ کہہ کر کہ تم سے پہلے تو کسی نے یہ کیا ہی نہیں، اس بہانے کا دروازہ ہی بند کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کسی روایت کی پیروی نہیں کر رہے، تم تو ایک ایسی چیز شروع کر رہے ہو جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. یعنی وہ صرف ایک غلطی کے مرتکب نہیں ہو رہے، جی، بلکہ وہ انسانی تاریخ میں ایک غلطی کا بیج بو رہے ہیں. جی، وہ مستقبل کو بھی خراب کر رہے ہیں. یہی نکتہ ہے. دوسرا، یہ انہیں ایک منفی بدعت یعنی نیگیٹو انوویشن کے بانی کے طور پہ پیش کرتا ہے. ایک گناہ کرنا اور ایک گناہ کو ایجاد کرنا، ان دونوں کے اخلاقی بوجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے. موجد ہونے کی ذمہ داری کہیں زیادہ سنگین ہوتی ہے. اور تیسرا پہلو؟ تیسرا اور شاید سب سے گہرا نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ یہ دعویٰ ان کے عمل کو پوری انسانیت کے اجتماعی تجربے سے الگ اور بیگانہ کر دیتا ہے. یہ کہنے کے مترادف ہے کہ تم جو کر رہے ہو وہ اس قدر غیر فطری ہے کہ پوری انسانی تاریخ، تمام تہذیبیں، تمام معاشرے اس کی ایک مثال بھی پیش کرنے سے قاصر ہیں. واہ! یہ ان کو بتاتا ہے کہ تم انسانیت کے دھارے سے کٹ چکے ہو. یہ ایک بہت طاقتور اخلاقی تنہائی کا احساس دلاتا ہے. یہ تو میں نے کبھی اس زاویے سے سوچا ہی نہیں تھا. تو جب ہم ان تمام ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں، ایک ڈرامائی منظر، ایک چبھتا ہوا سوالیہ الزام اور پھر یہ بے مثال ہونے کا تاریخی دعویٰ، تو یہ آیت صرف ایک نصیحت نہیں رہتی، یہ ایک مکمل مقدمہ بن جاتی ہے. جی ہاں، جس میں نفسیاتی، اخلاقی اور تاریخی ہر طرح کی دلیل موجود ہے. صحیح. اور یہ ہمیں انسانی رویے میں حدود یعنی باؤنڈریز کے تصور پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے.
پیغمبرانہ پیغام کو یہاں انفطری اور اخلاقی حدود کی یاد دہانی کے طور پر پیش کیا گیا ہے جنہیں یہ قوم توڑ رہی تھی، اور صرف توڑ نہیں رہی بلکہ ایسی نئی حدود توڑ رہی ہے جنہیں پہلے کبھی کسی نے پار نہیں کیا تھا۔ اس آیت کی طاقت اس کے ہر لفظ کے وزن اور اس کے جامع اسلوب میں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سورۃ الاعراف کی ایک آیت سے آغاز کیا اور اس کی تہوں کو کھول کر دیکھا کہ یہ ایک سادہ بیان نہیں بلکہ پرسویژن کی ایک ماسٹر کلاس ہے۔ بالکل، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح الفاظ کے ذریعے ایک منظر بنایا جاتا ہے، ضمیر کو چیلنج کیا جاتا ہے اور ایک عمل کو اس کی تاریخی انفرادیت کی بنیاد پر ناقابل قبول ٹھہرایا جاتا ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک آخری سوچ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ پوری گفتگو ایک بہت بڑے اور دلچسپ سوال کو جنم دیتی ہے۔ اچھا؟ یہ آیت ایک عمل کی مذمت اس بنیاد پر کرتی ہے کہ وہ نیا اور بے مثال تھا۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں کسی عمل کا نیا ہونا اس کی اخلاقی حیثیت کو کیسے متعین کرتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مطلب کب کوئی نئی چیز ایک خطرناک بدعت یا گناہ بن جاتی ہے اور کب وہی نئی چیز جدت طرازی یعنی انوویشن یا ترقی کہلاتی ہے؟ بالکل، معاشرے ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، نئے خیالات، نئے طرز زندگی سامنے آتے ہیں، تو وہ لکیر کہاں ہے جہاں جدت تباہی بن جاتی ہے؟ صحیح۔ یہ آیت اس عمل کو اس لکیر کے غلط طرف رکھتی ہے کیونکہ یہ فطری اور اخلاقی حدود کو توڑ رہی تھی، لیکن یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس وقت تھا۔ شاید آج پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جی، ہماری دنیا میں روز نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجی میں، سماجی رویوں میں۔ ہمیں کیسے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی نئی چیز انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی اس کے اجتماعی تجربے اور اخلاقیات سے انحراف ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس آیت کے مخصوص تناظر سے بہت آگے تک جاتا ہے اور ہمیں اپنے دور کے چیلنجز پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔